الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، دو ہی راستے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان، مسلمان ہو کافر ہو، مرد ہو عورت ہو، عربی ہو عجمی ہو، ان دو راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ ایک راستہ اطاعت والا راستہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع والا راستہ، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے چاہت والا راستہ، من چاہی زندگی گزارنے والا راستہ، جہنم کا راستہ، ناکامی کا راستہ۔ انہی دو طریقوں پر، دو ہی راستوں پر دنیا چل رہی ہے، اور دونوں کا انجام بھی اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا۔ اطاعت والے راستے پر چلیں گے تو اس کا نتیجہ ہے ان الجنت ہی المأوی۔ اطاعت والے راستے پر چلنے والے کی منزل، اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ وہ اللہ کی جنت ہے۔ خواہشات والا راستہ، چاہتوں والا راستہ، من چاہی زندگی گزارنے والا راستہ، اس کا انجام بھی بتا دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اس راستے کا انجام، اس کی منزل، اس پر چلنے والے کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ بس یہ دو ہی راستے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راہ راست دکھا دیا، سیدھا راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر کوئی شکر گزار بن کر سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے، و اما کفورا، اور کوئی ناشکرا بن کر، کافر ہو کر وہ گمراہی والے راستے پر چل پڑتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اللہ کے نبی جو اس دنیا میں آیا کرتے تھے، ان نبیوں کے آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ،
اللہ کے نبی اس لیے دنیا میں آیا کرتے تھے تاکہ وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں، تاکہ لوگ خواہشات کے بندے، خواہشات کے غلام نہ رہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں زندگی گزاریں۔ جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے، کوئی خواہشات کا بندہ ہے، کوئی اللہ کی مان کے چل رہا ہے، کوئی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ دنیا میں دیکھیں آپ کو دو قسم کے بندے ملیں گے، دو قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک طبقہ، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ معبود ماننے سے مراد اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جنہوں نے اپنا معبود وہ کس کو بنایا؟ اپنی خواہشات کو بنا لیا۔ وہ اللہ کی نہیں مانتے، وہ اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اضلہ اللہ علی علم کے باوجود اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ فرما دیتے ہیں۔ ختم علی قلبہ، اللہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے آنے کا مقصد وہ یہی تھا کہ بندے خواہشات کی غلامی سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تلقین فرمائی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ تمہارا ہر عمل، ہر خواہش، ہر قدم وہ اس دین کے تابع ہو جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ بھائیو، منچاہی زندگی گزارنے والا وہ تو جانوروں کی سی زندگی ہے۔ جانور کیا ہیں؟ ان کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کا بندہ بننے کے لیے انسان کو 3 چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خواہشات کا بندہ نہ بنوں، میں ان لوگوں میں سے بنوں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ بندے تو سارے ہیں، لیکن وہ بندہ اصل بندہ ہے جس بندے میں بندگی ہوتی ہے، جس بندے میں بندگی ہو وہ بندہ اصل بندہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا بندہ بننے کے لیے خواہشات کی غلامی چھوڑ کر اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے انسان کو بنیادی طور پر 3 چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا مقابلہ انسان کا نفس سے ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ایک کیفیت ہے جس کو قرآن نے کہا یہ نفس ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا نفس وہ نفس امارہ، یعنی وہ نفس ہے، وہ اندرونی کیفیت ہے جو ہر وقت انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو ہر وقت انسان کو گناہ کی طرف لگاتا ہے، گناہ کے خیالات، گناہ کے وساوس دل میں ڈالتا ہے۔ اور نفس کی دوسری قسم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دوسرا نفس وہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ لوامہ ملامت سے، یعنی وہ نفس جو کبھی گناہ بھی کرا لیتا ہے، کبھی نیکی بھی کرا لیتا ہے، لیکن جب گناہ کراتا ہے تو بعد میں دل میں ملامت پیدا کرتا ہے کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا،
یہ گناہ کیا، یہ اچھا نہیں، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ یہ نفس اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ چلو انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نفس انسان کو کس پر لاتا ہے؟ توبہ پر لاتا ہے۔ اس سے اگلا درجہ ایک اور نفس کا، جس کیفیات تک میں نے اور آپ نے پہنچنا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پیدا کرنے والے نفس، نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے اس رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ خواہشات کے بندے اور اللہ کے بندے، تو کیا نفس مطمئنہ کہاں داخل کرا رہا ہے؟ فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتے میرے بندوں میں آ جا، خواہشات کے بندوں میں نہیں، چیزوں کے بندوں میں نہیں، غیر اللہ کا بندہ نہ بن، بلکہ کس کے بندہ بن؟ فادخلی فی عبادی، میرا بندہ بن۔ میرا بندہ بنے گا تو کیا ہوگا؟ وادخلی جنتی، آ میری جنت میں آ جا۔ تو اس لیے بھائیو، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے تشریف لائے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالا جائے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں، خواہشات چھوڑیں۔ تو پہلا مقابلہ ہے انسان کا نفس سے۔ اب اس نفس سے جب انسان بچتا ہے تو دوسرا حملہ ہوتا ہے شیطان کا۔ شیطان من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے، جنوں میں سے بھی شیطان ہے۔ انسان وہ ہر وقت انسان پر حملہ آور ہے۔ فرمایا حضور پاک قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگوں سنو، شیطان تم سب کا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھو۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تم سب کا دشمن ہے، لیکن تم اسے اپنا دشمن سمجھتے نہیں ہو۔ دشمن کو دشمن سمجھو گے تبھی اس کے وار سے بچو گے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن مانو، اسے دشمن مانو گے تبھی تو اس کے وار سے بچو گے۔ اور تیسرا انسان کا مقابلہ ہوتا ہے جب انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، نفس سے مقابلہ ہوگا، شیطان سے مقابلہ ہوگا، اور تیسرا اس کا مقابلہ ہوتا ہے معاشرے کے افراد سے، معاشرے سے۔ جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو معاشرتاً ہم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی کیا کریں، آخر دنیا میں معاشرے میں زندگی بھی تو گزارنی ہے، مجبوری ہے، یہ کام میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن مجھے کرنے پڑ رہے ہیں۔ کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ جی معاشرے والے راضی رہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تم لوگوں کو رضامند رکھنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کس کو ناراض کرو گے؟ اللہ کو، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تو ساری زندگی خوش نہیں ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے، لوگوں نے تو ویسے نہیں راضی ہونا، معاشرے کے افراد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے اللہ کے نبی، یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی ایمانی کیفیت، جن کے اخلاق کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہے ہیں، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ان سے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اتنے عمدہ اخلاق کے باوجود یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہ تب راضی ہوں گے جب آپ اپنا دین ایمان چھوڑ کر ان کے دین میں داخل ہو جائیں۔ لوگ یہی چاہتے ہیں، معاشرہ یہی چاہتا ہے، یہ اپنا دین چھوڑ کر یہ وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ ویسے تو ہم لوگ
بڑے ہی غیرت مند ثابت ہوتے ہیں، کہتے میں کسی کے ماتحت کیوں چلوں، میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، لیکن اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو 24 گھنٹے کی ہم زندگی غلامی میں گزار رہے ہیں، اور وہ غلامی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، معاشرے کی غلامی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے بس آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس بات کی کوشش کرے کہ سارے ہی مجھ سے راضی رہیں، وہ اللہ کی نظر میں مداہن ہے۔ مداہن وہ جو دین کو بیچ دیتا ہے لیکن دنیا کو مقدم رکھتا ہے، دین کو بیچتا ہے دنیا کو سامنے رکھتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، جب ایمان قبول کر لیا تو پھر خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس لیے خواہشات کو قربان کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم کرنا، اسی میں ہی عافیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، انہوں نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور کیا فرمایا کہ میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو رقم اتنی ہے نہیں کہ جس سے گھر میں میٹھے کا انتظام ہو سکے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر کے جو روزانہ کا خرچ ہے اس میں سے میں کچھ رقم بچا کر رکھوں گی، اور مہینے کے آخر میں جو جمع شدہ رقم ہوگی اس سے میٹھا کھا لیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے رقم جمع کرنا شروع کی، مہینے کے آخر میں اتنی مقدار، پورا مہینہ تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے، اتنی مقدار ہوئی تو جس سے کھانے کا، میٹھے کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم لی اور ساری بیت المال میں جمع کرا دی، اور فرمایا کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ مجھے جو بیت المال سے وظیفہ مل رہا ہے اس میں اتنی مقدار ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، لہذا وہ بھی دے دی، اور آئندہ کے لیے ہر ماہ اتنی مقدار اپنے وظیفے سے کم کر دی۔ خواہشات کا جہان ہی نہیں ہے۔ لہم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، خواہشات کے برا ہونے کا جہان اللہ نے آخرت کو بنایا ہے۔ یہاں جتنی مرضی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کر لیں، کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک خواہش۔ تو اس لیے خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو پھر گمراہ ہوں گے۔ تو تیسرا مقابلہ انسان کا کس سے ہوتا ہے؟ معاشرے سے ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، بال جبریل میں بڑا خوبصورت شعر ہے جو معاشرے کی اس بے رحمی کی صحیح معنی میں عکاسی کرتا ہے۔ فرمایا کہ حدیث بے خبرہ ہے، یہ بے خبر لوگوں کا قول ہے، حقیقت سے ناشنا لوگوں کی یہ بات ہے، کیا کہ تو با زمانہ بساز، کہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چل۔ اسے کہتے ہیں نا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ حدیث بے خبراں ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت سے ناشنا لوگوں کی بات ہے، کیا کہ تو با زمانہ بساز، کہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چل۔ فرمایا ایسا نہیں، زمانہ با تو نسازت، تو بزمانہ بستیز، کہ زمانہ اگر تیری موافقت نہیں کر رہا، معاشرہ تجھے اجازت نہیں دے رہا، تو تو ایسا نہیں کہ تو معاشرے کے ساتھ ہی اسی رنگ میں رنگ جا، بلکہ تو معاشرے سے جنگ کر۔ جنگ کرنے کا مقصد ہاتھا پائی نہیں، جنگ کرنے کا مقصد یہ بات سمجھانا ہے کہ اگر معاشرے کے رسم و رواج اور شریعت کے حکم میں ٹکراؤ آ رہا ہے، معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑو، حکم کو پورا کرو، یہ جنگ ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، خواہشات کی زندگی سے نکلیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خواہشات کی قربانی دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری شکل و صورت کوئی زیادہ اچھی نہیں، لوگ مجھے اپنی بیٹی نکاح میں نہیں دے رہے، مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا، میرا نکاح فرما دیجیے، میرا کہیں نکاح کرا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع میں
عمر ابن وہب ثقفی موجود ہیں. لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، مجلس لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ عمر ابن وہب مجلس میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا حضرت سعد سے کہ جاؤ اور جا کر عمر ابن وہب کو میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیں. اب یہ خوشی خوشی گئے کہ کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اب تو رشتے کا انتظام ہو گیا. گئے اور جا کر کے حضرت عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور زور سے کہا عجب رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، بات سنو. اور وہ فوراً دوڑے، مرحبا برسول رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دروازے پر آئے تو انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. وہ بڑے حیران کہ شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں، لوگ تو رشتہ دینے کو تیار نہیں، مالی حالت بھی اچھی نہیں ہے، میں کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کا. تو کہا جی ٹھیک ہے، میرا کام تھا پیغام پہنچانا، میں نے پہنچا دیا. وہ جو ہی واپس پلٹے پیچھے بیٹی نے بات سن لی اور فوراً اپنے ابا کو بلایا، یا ابتا ان نجا قبل ان تقع علیک الوحی. ابا جان آپ نے کیا کر دیا؟ ارددت رسول رسول اللہ، آپ نے اللہ کے رسول کے قاصد کو واپس بھیج دیا. اپنی اور میری نجات کی فکر کریں اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ جائے. آپ نے میری محبت میں رشتے سے انکار کیا، میں راضی ہوں، جب اللہ کے رسول راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، آپ جائیں اور میرا نکاح اس سے پڑھوا دیں. حضرت سعد واپس آ رہے ہیں، پیچھے عمر ابن وہب بھی دوڑے دوڑے آئے. مجلس لگی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آ کر پیغام دیا حضرت سعد نے کہ جی وہ تو انہوں نے تو رشتے سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اتنے میں حضرت عمر ابن وہب پہنچے، عرض کیا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں چونکہ باپ تھا، باپ کی محبت غالب آ گئی، تو اس لیے آپ اللہ سے میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں اور میں راضی ہوں میری بیٹی کا نکاح اس سے پڑھا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا. 400 درہم مہر مقرر ہوا، 400 درہم مہر مقرر ہوا. اب نکاح ہو گیا. اب مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں، عربوں میں مہر وہ نقد دیا جاتا ہے. یہ ہمارے اجمی لوگوں میں خرابی ہے، کچھ مہر موقع پہ دے دیتے ہیں، کچھ بعد میں دیں گے، پھر ساری زندگی نہیں دیتے. تو 400 مہر مقرر ہوا. ان کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، مہر کہاں سے ادا کریں؟ عرض کیا رسول اللہ مہر کے پیسے نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ عثمان، علی اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہو تمہارا مہر ادا کریں. یہ گئے ان کے پاس کہ جی میرے مہر کا انتظام کریں. حضرت عثمان نے 200 درہم دیے، حضرت علی نے 200 درہم دیے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 200 درہم دیے، کل 600 درہم ہو گئے. اب 400 درہم مار دینا ہے، 200 اضافی بچ گئے. تو دل میں خیال آیا آج شادی ہے، میں اور آپ اپنا بھی ذرا محاسبہ کریں، مہینوں پہلے شادی کی تیاری ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا جی 400 درہم تو چلا جائے گا مہر میں، باقی بچے 200 درہم، تو آج شادی ہو گئی میری، تو کچھ چیزوں کا میں انتظام کر لوں. کچھ چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں گئے. اب آپ ذرا اندازہ کریں جسے رشتہ کوئی نہ دیتا ہو اور آنن فانن نکاح ہو جائے، مہر کا بھی انتظام ہو جائے تو خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. بازار گئے، ابھی کچھ چیزیں خریدنے ہی لگے تھے کہ جبل احد کی طرف سے کافروں نے حملہ کر دیا. تو مسجد میں اعلان ہوا یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کے سوارو سوار ہو جاؤ. کیا مطلب تیاری کر لو، جنگ ہو چکی ہے. اب انہوں نے پیسے 200 درہم تھے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے فنظر نظرۃ فی السماء، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یا الہ السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے الہ، و الہ محمد، اے میرے محبوب محمد کے الہ، اب یہ 200 درہم یہ میری شادی میں خرچ نہیں ہوں گے بلکہ تیرے راستے میں خرچ ہوں گے. اور روایات کے اندر آتا ہے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ اور ایک زرہ خریدی، گھوڑے پر سوار ہو گئے. طویل واقعہ میں مختصر کرتا ہوں. گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ میں پہنچے اور گھوڑا زخمی ہوا، یہ نیچے گرے، منہ چھپایا ہوا تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر واپس نہ کر دیں کہ تیری تو آج شادی ہوئی، تو کہاں جنگ میں آ گیا.
وہ جب نیچے گرے تو منہ سے کپڑا ہٹا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا او سعد انت، کیا تو سعد ہے؟ کہ نام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا ابشر انت سعیدہ، خوشخبری لے، آج کے دن اللہ تیری قسمت کو، تیرے مقدر کو جگانے والے ہیں۔ فرمایا لا ابالی لک، یا رسول اللہ اب آپ نے فرما دیا، اب پرواہ نہیں ہے۔ اور مجمع میں گھسے اور ایک اعلان ہوا اصیب سعد، سعد زخمی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ مجمع کو چیرتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ کا سر آپ علیہ السلام نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ اب اندازہ کریں، نکل جائے دم تیری نظروں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اب سارے صحابہ رو رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسی سعد کے نکاح میں شریک تھے، آج وہ سعد زخمی ہے اور آخری حالت ہے۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ آنسو کس پر گرے؟ حضرت سعد کے چہرے پر گرے۔ خواہشات کی قربانی دینا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اطیب ریحک، واہ سعد تیری خوشبو کیسی اچھی ہے، احبک الی اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن چکا ہے۔ آپ روئے، پھر آپ مسکرائے۔ حضرت ابو لبابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے روئے پھر آپ مسکرائے؟ آپ نے فرمایا میں رویا سعد کی جدائی میں کہ کتنی بڑی قربانی دے گیا میرا سعد، اور میں مسکرایا جنت میں اس کا مقام دیکھ کر۔ پھر میں نے چہرہ کیوں پھیرا؟ تو چہرہ اس لیے پھیرا کہ میں نے حوروں کو دیکھا، وہ سعد کی طرف بڑھنے کے لیے دوڑی اور ان کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا، وہ آئینے سے زیادہ چمکدار تھی، حیا کی وجہ سے میں نے چہرہ پھیر لیا۔ ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میرا سعد حوض پر پہنچ چکا ہے۔ جاؤ عمر ابن وہب کی بیٹی سے کہہ دو اللہ نے میرے سعد کو تجھ سے زیادہ خوبصورت بیویاں دے دی۔ تو اس لیے بھائیو خواہشات کی قربانی دی صحابہ نے، اللہ نے دنیا اور آخرت بنا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔